بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، الف ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کیا ہے، اور اسرائیل اور دوسرے یہودی ڈفرنٹ آثار قدیمہ کی کھدائی کیوں کر رہے ہیں۔ اسرائیل والے بیت المقدس کی کھدائی کر کے تابوت سکینہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ تابوت سکینہ وہیں کہیں دفن ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا آسمان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق کے آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ، فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اسی صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی، طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمعون علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔
تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ۔ اس کے علاوہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان موجود تھا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 248 میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد درج ذیل ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمعون علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات، ان کی قبروں کی احانت و بے ادبی کریں گے، وہ ضرور قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ جنہوں نے صندوق کی بے ادبی کی تھی، ان پر ایسا قہر الہی پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اس لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا، تاکہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجہ قہر سے نجات پالیں۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے جان لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ اسرائیل کے یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں اور مختلف آثار قدیمہ کی کھدائی میں مصروف ہیں، تاکہ اس مقدس صندوق کو ڈھونڈا جا سکے، لیکن یہ مقدس صندوق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی محفوظ جگہ پر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں اور لائک کر دیں۔